سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیڈٹ کالج وانا پر جو دہشت گرد حملہ جو ہے جسے ناکام بھی بنا دیا گیا ہے، اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپریشن مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. ہماری سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ایک سانحہ تھا یہ ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بروقت کارروائی سے ہم لوگ جو ہے ہمارا کیڈٹ کالج کی جو اسٹوڈنٹس تھے اور یہ تمام جو ایریا تھا، ورنہ یہ APS ٹائپ ایک ایسا حملہ تھا جس میں اس کالج میں تقریباً 650 عملے سمیت جو ہے کیڈٹس موجود تھے، 525 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور جب 3 فتنہ الخوارج جو ہیں وہ انہوں نے دروازے پر جو آ کر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی، تو اس کے بعد جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی، تو کچھ ایسے کہا جاتا ہے کچھ جو فتنہ الخوارج تھے وہ بھی بھاگنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس میں 3 جو ہیں وہ جہنم الواصل ہو چکے ہیں. اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو ہے اب تک 350 سے زائد جو کیڈٹس ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. مزید کو بھی ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس واقعے کے بعد کچھ جو دہشت گرد ہیں وہ جو کچھ فاصلے پر عمارتیں ہیں وہاں پر محصور ہو چکے ہیں، ان کے خلاف بھی سرچ آپریشن جاری ہے. ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں ہمارے ذرائع سے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں جو رہائشی ہیں وہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور اس سرچ آپریشن میں بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اب دوسری جانب جو وانا کا جو حملہ تھا اور اس کے بعد کی جو کارروائی، کیا اطلاعات ہے یہ تمام لوگ جو ہیں دہشت گرد یہ آئے کہاں سے تھے اور ان کے رابطے پھر کہاں پر ہوئے ہیں؟ کیونکہ افغانستان سے جو ڈیٹیل جو سامنے آئی ہیں کہ وہاں سے ایک ایکس اکاؤنٹ ہے، وہاں صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کمنگ سون اسلام آباد، یعنی کہ اسلام آباد کا وہ پہلے سے ہی بتا رہے تھے. اس جو واقعے کے حوالے سے بھی آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وانا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی کچھ رابطے افغانستان سے یا سرحد پار سے ہی ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. آلریڈی بارڈرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ. آپ دیکھ لیں تورخم، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، اس طرح کرم ایجنسی، یہاں پر ہمارے بارڈرز ہیں اور یہ یہیں سے ہی جو ہے کراس کر کے یا پہلے سے موجود پلاننگ. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اب دیکھیں ایک روز قبل جو ہے وانا کیڈٹ کالج اور آج اسلام آباد، تو یہ تانے بانے جو ہیں یہ براہ راست ہم ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم بھارت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں. اور ان ناکام حملوں پر سمجھ جانا چاہیے بھارت کو بھی اور یہ افغانستان کو بھی کہ پاکستان اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دے، اور دیا جا رہا ہے. ابھی جب ان تمام اسٹوڈنٹس کو اور عملے کو ریسکیو کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یقیناً ہماری سیکیورٹی حکام کی جانب سے ایک جوابی کارروائی بھی کی جائے گی اور بڑی تگڑی کی جائے گی. اور یقیناً اب جو آج کا واقعہ ہے یہ اسلام آباد کا، یہ بھی جو جیسے آپ نے بتایا یہ پہلے سے ایک طرح کا اشارے دیے جا رہے تھے. اور آپ دیکھیں ہمارے وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس بار انہوں نے صوبائی دارالحکومت پشاور کو نہیں، اب تک تو پشاور کو ٹارگٹ کے نشانہ بنایا جاتا تھا، انہوں نے اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، لیکن اس کو بھی ناکام بنایا گیا ہے. اور اسپیسیفک جو میں آپ کو بات کروں، جو اب بارڈرز ہیں ان پر مزید جس قسم کی سختیاں کی جائیں گی اور جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں جو کہ یہیں کے سہولت کار ہیں اور انہی کی سہولت کاری کی وجہ سے اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی حکام جو ہے جس وقت یہ ان کو ریسکیو کر لیں گے تو اس کے بعد یقیناً اس کا بڑا تگڑا ایک جواب دیا جائے گا اور دیا بھی جانا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں صرف وزیرستان نہیں، پورا خیبر پختونخوا آپ دیکھیں، ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، ان علاقوں میں اس وقت اس قسم کی کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور ان دہشت گردوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ اس بنیاد پر بنایا جا رہا ہے کہ ان کے عزائم آنے والے دنوں میں بہت خطرناک بظاہر دکھائی دے رہے ہیں. اچھا تو یاسر ابھی صوبائی حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر دہشت گردی کے واقعات میں ہمیں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں 70% جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا حکومت بھی تو اب تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور ان کی پالیسی تھوڑی سی وفاق سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. اب اطلاعات یہ ہے کہ کل قومی امن جرگہ جو ہے وہ صوبائی حکومت بلا رہی ہے اور گورنر کے پی کو بھی انہوں نے دعوت دے دی باضابطہ طور پر.
یہ بتائیں کہ کون کون سی جماعتیں اس کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس امن جرگے کا مقصد کیا ہے، کیا نکالیں گے اس سے اب؟ دیکھیں عمران، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. دیکھیں بیسیکلی تو تمام جماعتوں سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، ان کی صوبائی قیادت نے حامی بھی بھری ہے. اس میں ANP بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ابھی بھی ایک وفد جو ہے ان سے مل کر واپس آیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ انشور کیا کہ وہ اس جرگے میں شرکت کریں گے. دیکھیں بیسیکلی جرگے کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں پہلے سوال امن و امان کے لیے. خیبر پختونخوا کی جو مخدوش صورتحال ہے، امن و امان کی جو بگڑتی صورتحال ہے، وہ اس وقت کافی جو ہے وہی صورتحال 2006، 7، 8 والی پیدا ہو رہی ہے. آج جو کل جرگے کے لیے یہ بیٹھ رہے ہیں، اس کی بیسک مطالبات کیا ہوں گے؟ آپس میں ڈیبیٹ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے ان جنوبی اضلاع میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا چکی ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں، ایک طرف تو PTI کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ فوجی آپریشن نامنظور، تو دوسری طرف اسی فوجی ٹھیک ہے یاسر حسین، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. ابھی ایکشن کی بات ہو رہی ہے تو KP حکومت سے جس طرح کی آوازیں پہلے سے آ رہی تھی کہ جی مذاکرات ہوں، آپریشن کی حمایت ہم نہیں کریں گے، آپ چونکہ KP میں موجود ہیں تو کیا KP گورنمنٹ کی کچھ کلیئرٹی ہے کہ آخر وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں اب مذاکرات سے باتیں نکل چکی ہیں اور یہ KP حکومت بخوبی جانتی ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہی پالیسی چلی آ رہی ہے اور اب تک وہی بیانات دیے جا رہے ہیں. بیسیکلی اب کن سے ہم مذاکرات کریں؟ خیبر پختونخوا حکومت ان سے مذاکرات کرے جو کہ آئے روز معصوم جانوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز ہماری فوج ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو ان سے کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان آج سے تو ہمارے خلاف نہیں، وہ بھارت کے فنڈڈ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، وہاں پر افغان طالبان کی حکومت ہے. تو ہم ان سے مذاکرات کریں کہ جو آئے روز خیبر پختونخوا یہ آپ ہمارے جو اسلام آباد تک یہ پہنچ چکے ہیں، یہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں. آپ 7-8 اکتوبر کی آپ رات دیکھ لیں کہ بیک وقت تمام ہمارے بارڈرز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، یہ تو ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی تھی جس کی وجہ سے یہ حملہ جو تھا پسپا کر دیا گیا. تو ہم لوگ کیوں خیبر پختونخوا اس چیز پر زیادہ اصرار کر رہی ہے؟ ہم نے کئی بار پوچھا بھی اس پہ، سابق وزیر اعلیٰ کئی بار ناراض بھی ہوئے، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بھی ابھی تک دیکھیں، آج اسلام آباد کا واقعہ، کل وانا کا ہوا، انہوں نے مذمت کی. مذمت کے علاوہ انہوں نے کوئی اپنی پالیسی سامنے نہیں لائی، نہ ہمیں بظاہر دیکھا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اس حوالے سے بات کی ہو، جو کہ فقدان سر عام ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی حکام سے بھی. اب میں وہی بات کرتا ہوں جو امن جرگے کی بات کی جا رہی ہے. اب امن کے لیے سب جماعتیں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں اور اس پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں. تو وہی جو آپ کے کوشچن کا جواب ہے، اعلامیہ اور سفارشات تو کن سے کی جائیں گی؟ فیڈرل گورنمنٹ سے، سیکیورٹی حکام سے. تو بھی آپ براہ راست اس وقت ایک خیبر پختونخوا کی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ براہ راست رابطے کریں. اس وقت اپنے قائد، یہ بات کی باتیں ہو جائیں گی ان کی، پہلے صوبہ ہوگا، امن ہوگا تو سیاست بھی ہوگی. لیکن اس چیز کو نہیں دیکھیں نا، آج آپ کئی ایونٹس میں وہ موجود رہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے اسلام آباد یا وانا میں جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کے علاوہ کوئی اپنا اس قسم کو کوئی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہو. صرف وانا میں اب تو دیکھیں 2019 کے بعد فاٹا جو ہے اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے، وہاں پر پولیس بھی ہے، وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، لیکن جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو آن فرنٹ ہماری فوج ہے. اب وہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی، وہ تو صوبائی حکومت کی ماتحت ہے. اب وانا بھی تو صوبائی حکومت کی ماتحت ڈسٹرکٹ ہے. آپ دیکھیں جنوبی وزیرستان ہے، مطلب یہاں پر جس قسم کی خیبر پختونخوا حکومت کو جو اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے وہ ان کی رتی بھر بھی دکھائی نہیں دے رہی. صرف اور صرف ہماری فوج، آپ کے خیال میں جو پریزنس شو کرنی چاہیے تھی خیبر پختونخوا حکومت کو، وہ ابھی تک جو ہے وہ مسنگ نظر آ رہی ہے.